حاضرین کرام، اللہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور شافع یوم النشور سرکار دو عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتے تھے، گزارش کرتے تھے۔ اللہ نے ہم کو بغیر طلب کے پیدا کیا، ہم اس پر جتنا بھی احسان مانے کم ہے۔ اور آج میلاد مبارکہ کی خوشیاں منانے اور تحفہ غلامی پیش کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، چن لیا، اس پر بھی ہم جتنا احسان مانے کم۔ عزیزان گرامی، عقیدے کی بات بنیادی ہے، رکھ لیجئے، ہمارے آقا نور ہیں۔ آپ کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا اور آپ کے نور سے ساری کائنات پیدا ہوئی۔ 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا فرمایا اس نور سے اپنے ظہور کے لیے، اور سب سے آخر حضرت آدم کو پیدا فرمایا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ پھر آدم کی اولاد میں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو 12 ربیع الاول شریف خاندان قریش میں سرزمین مکہ پر، قبیلہ قریش خاندان بنو ہاشم میں حضرت عبد المطلب کے پوتے حضرت عبداللہ کے شہزادے کی حیثیت سے بی بی آمنہ کی گود میں آج کے دن روانہ فرمائے۔ اب آپ دو چیز ہمارے سامنے آئی، اللہ کے نور حضور ہیں، اور پھر وہ نور سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اس آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضور پاک آئے۔ تو معلوم ہوا حضور کی دو شان ہے، حضور کی دو شان ہے، ایک ظاہری شان، ایک باطنی شان۔ باطنی شان نور ہے، وہ باطنی شان تو ایسی ہے، عرش کے اوپر سے زمین کے نیچے تک ساری کائنات کے ذرے ذرے میں ہمارے آقا جلوہ افروز ہے، ظاہر میں باطن میں، جہاں دیکھو وہاں آقا کا جلوہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا قول سن لیجئے، ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر مال کو طلب فرمایا، تمام لوگ مال لا کر رکھ دیے، سب کے مال حضور قبول فرماتے ہوئے حضرت عمر سے پوچھا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، حضرت عمر سے پوچھا کہ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے عرض کیا، میں آدھا مال گھر والوں کے لیے اور آدھا مال اللہ اس کے رسول کے سامنے پیش کر۔ اب آئیے، حضرت ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا، ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر سے تمام مال جو کچھ مختصر تھا ایک پوٹلی لا کر رکھ دی، سب پوچھ دیا، پوری پوٹلی، یہاں تک کہ آپ نے کمبل اوڑھ لی، کپڑے بھی پورے موجود، اور اس کمبل میں کانٹے لگا لیے، ببول کے کانٹے لگے ہوئے ایس حالت میں۔ اب جواب کیا ہے؟ ہر مقرر بڑے دڑلے سے کہتا ہے، پوچھا حضور نے تو حضرت ابو بکر نے کہا میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ ہو گیا، تمام چیز اب چھوڑ دی، اللہ کے لیے لا دیے۔ صدیق اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، حقیقت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کیا عرض کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ بخیت اللہ ورسولہ، کہاں کھڑے رہ کے بات کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں حضور کے سامنے کھڑے رہ کر حضور سے گفتگو ہو رہی ہے، اور عرض کر دے میں نے گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ ارے رسول سامنے، رسول سے بات ہو رہی ہے تو گھر میں چھوڑ کر آنا کیا مطلب تھا؟ یہی عقیدہ دے رہے تھے، آقا کا جسد بشری یہاں پر ہے، حقیقت ساری کائنات میں میرے گھر میں میرے آقا موجود،
گھر میں بھی میرے آقا. تو یاد رکھو فقہائے کرام یہ لکھتے ہیں جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، اب آپ کوئی گھر کو قفل ڈال کر آیا، گھر میں آپ جا رہے ہیں، قفل کھول کے کیا کرنا ہے معلوم؟ روز گھر کو جاتے وقت ہم بچوں کو سکھاتے گھر میں سلام کرنا. تم ایک سلام کرتے ہیں، گھر کے 10 لوگوں کا سوال کا جواب آپ کو ملتا ہے. تم 10 مرتبہ نہیں، گھر میں 25 مرتبہ جا رہے ہیں تو سلام کرو گھر میں جاتے وقت. لیکن جب خالی گھر میں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا بولتے ہیں فقہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. خالی جگہ جب جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول پر سلام. معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر روحانیت وہاں رہتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہو گیا نا. تو وہ نور حقیقی جو ملائے اعلیٰ میں، نورانیت میں، روحانیت میں، عالم مثال میں رہنے والی نور مادی نہیں ہے نا. نور لطیف شاہ ہے جو اوپر رہنے والی ہے، زمین پر نہیں. زمین پر بشری صورت میں حضور کا آنا سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ بھی یاد رکھیں، وہاں کی چیز نہیں ہے. آپ یہاں سے اڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے کمال ہے، اوپر والا نیچے آ رہا ہے تو یہ کمال ہے. میرے آقا ملائے اعلیٰ کی نور اول ہے. اول نور آپ کا ہے، روح اول آپ ہے، عقل اول آپ نے ہیں. اور وہ زمین پر بشری صورت لے کر آئے. کیوں آئے؟ یہ میں پوچھنے کے لیے آپ حضرات کو رکایا. اتنی گفتگو کرنا ہے. کیوں آئے؟ حضور پاک فرما رہے ہیں میں کیوں آیا؟ انا بعثت معلما. میں تو نور تھا، لیکن میرے نور سے پیدا ہونے والے آدم، ان کی اولاد جب تمام گمراہی کا شکار ہو گئی تھی، سرزمین عرب میں ساری خرابیاں، عرب کی زمین خرابیوں کا مرکز بن چکی تھی. 360 بت لگا کعبۃ اللہ شریف کے اطراف تھے. سیٹیاں بجانا، ناچنا، ننگے ناچنا یہ عبادت بن گئی تھی. یہ تمام خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بشری صورت، یہ جسم و جان دے کر آئے. تو آقا ہماری طرح کیسے ہو سکتے؟ وہ نور ہے. ہمارے پاس آئے ہم کو سکھانے کے لیے، کہ یہ انسانوں کو سکھانے کے لیے آئے ہیں. کیا سکھانے کے لیے آئے ہیں؟ ان کے رہنے تہنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ہیں. یہ انسان کو حیوانیت سے روکنے کے لیے آئے ہیں. یہ انسان کو پکا انسان، اللہ کا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے حقیقی طور پر غلام فرمانبردار بنانے کے لیے آئے ہیں. میں معلم بنا کر گیا. دیکھیے تعلیم کا ایک چھوٹا تھا. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نیند سے بیدار ہو کے کیا کرے؟ تیمم کر رہے ہیں، جانا ہے. صاحب بولے پانی موجود ہے، پانی کی موجود میں تیمم کی کیا ضرورت ہے؟ تعلیم دے رہے ہیں. انا بعثت معلما، میں تعلیم دینے والا بنا کر پیدا کیا گیا ہوں، لہذا کیا تعلیم دینے سے تیمم کر رہے ہیں، وضو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی موجود ہے، تیمم کو کیا ضرورت ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ بستر سے یہاں سے پانی تک بے طہارت جاؤں. اللہ. اب ہم سوچ لیں کہ ہم اپنے بستر سے اٹھ کر گندی حالت میں کتنا پھرتے ہیں. ضرورت پڑتی ہے تو فجر سے پہلے غسل کر لینا. بچوں کے اسکول 7 بجے گئے، نیند میں سے اٹھ کر گندی حالت میں اپنے بچوں کو اسکول کو لے کے چلے جا رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ زمین پر جتنا گندا تم پھرتے ہو، یہ زمین بد دعا دیتی ہے، مولا یہ نجیس و ناپاک میری زمین پر پھر رہا. انا بعثت معلم، بشری صورت لے کر آئے اور پھر یہ حساب کتاب بشریت کا بتا دیے. تو ہمارا ادھر والا جیسا کہ پیشرو مقرر کر اللہ اللہ کر جو کہہ رہا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں آقا کی شان میں وہ ہماری جیسے ہیں،
حضور بھی، وہ بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، وہ بھی چلتے ہم بھی چلتے، وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے. یہ کون ہے معلوم؟ کافروں کا قول ہے. کفار کہتے تھے انبیاء کرام کو دیکھ مالی حضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے زمین پہ پھرتے؟ زمین پہ پھرنے والا کھانا کھانے والا رسول نہیں ہوتا. استغفر. رسول کھانا کھلانے کا طریقہ سکھانے کے لیے. کھانا کھاؤ بسم اللہ بول کر کھاؤ. کھانا کھاؤ تو رکابی پوچھ کر کھاؤ. رکابی میں جو آپ چھوڑ رہے نا، کس کو چھوڑ رہے معلوم؟ شیطان. آپ کی رکابی میں بچا ہوا کھانا شیطان کھاتا ہے. شیطان جو رکابی میں کھانا چھوڑ کر اٹھ رہا ہے اس کو سمجھ لو کہ یہ کون ہے؟ شیطان کا دوست ہے، شیطان کا ساتھی ہے. شادیوں میں جاتے ہو اور وہاں دیکھ لو کتنے شیطان کے دوست رہتے. آقا علیہ السلام تو پوچھ کر کھاتے، یہاں تک کہ ہاتھ دھو کر وہ پانی بھی پی لیتے کہ کوئی برکت باقی نہ رہے. یہ آقا سکھا رہے ہیں کھانے کی عزت کرو. ایک ایک دانہ، ایک ایک دانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ سکھانے کے لیے کمانا سکھایا، کھانا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، اٹھنا سکھایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سکھانے کے لیے تشریف لائے. تو بولے ہماری جیسے ہے تو ان لوگوں کے لیے ایک عمل حضور کر کے بتائے. تمہارے جیسا ہوں. سنو، حضور پاک علیہ تو نیند سے بیدار ہوتے. اللہ، ارے نیند ہو سونے کے بعد حضور رہتا نہیں رہتا نا. پھر آقا نماز پڑھ رہے ہیں، یاد دلایا گیا. صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ نیند سے بیدار ہوئے آپ بلا وضو؟ آقا نے ارشاد فرمایا نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے. یہ شان ہے نبی کی. وہ باطنی شان، یہ ظاہری شان، یہ باطنی شان معلوم ہو گئی نا. تو اب مختصر یہ کہ اس دنیا میں آقا تشریف لائے ہم کو سدھارنے کے. ہم جب سے کیا آقا کی آمد کیا پکارے نا، مرحبا. آقا بولے تو کیا ہم غلام ان کے؟ غلام ہے نہیں ہے؟ غلام ہے، بے شک ہے. زبان سے، دل سے، دل سے ہے نا. بولو غلام کس کو بولتے؟ غلام بولتے کس کو؟ غلام کی تعریف کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین علیہ الرحمت والرضوان، اللہ کے خاص بندے، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. غلام سے پوچھا گیا کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اس طرح کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا، آپ غلام، غلامی کا حق آپ ادا کرتے ہیں. آخر یہ غلامی چیز کیا ہے؟ تو نے بولے میں غلامی کو سیکھا، غلامی کو پہچانا. کس سے پہچانا؟ ایک غلام میں خرید کے لایا. غلام میرے پاس آ گیا، غلام خرید کے لایا. اب جو خریدا ہوا غلام رہتا ہے کیا کہتا؟ میں نے اس سے پوچھا تم کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا حضور جو آقا مجھے کھلائیں گے. میں نے پوچھا تو کہاں سوئے گا؟ اس نے کہا آقا آپ جہاں سلائیں گے میں وہاں سوؤں گا. اس سے پوچھا کہ تو کیا پہنے گا؟ عرض کرتا ہے آقا آپ جو پہنائیں گے وہ پہنوں گا. ارے جو کھلائے کھاؤں گا، جو پہنائے جو پہنوں گا، جہاں سلائے وہاں سلاؤں گا. آپ اٹھنے کا حکم دے تو اٹھوں گا، بیٹھنے کا حکم دے تو. یہ غلام کی تعریف ہوتی ہے. آپ سچے غلام ہیں دل سے تو آج میلاد مبارکہ کے وقت عہد کر لو. آقا کی میلاد مرحبا ہم پکارتے رہے، آقا کی میلاد کی خوشیاں مناتے رہے. تو آخر آقا کی یہ میلاد کے دن کا آج ہم کو کیا فائد ملنا ہے؟ اپنے دلوں پر جو ہے ہاتھ رکھ کر سوچو اور غور کرو. تو میلاد آقا کی ہوئی تو ہماری زندگی میں بھی کچھ میلاد ہونا، میلاد ہونا زندگی میں. میلاد کے معنی جو چیز نہیں ہے وہ آنا، پیدا ہونا. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے،
آج اہم کر عہد کر لیں، میری زندگی میں جھوٹ چلا جائے گا، سچ کی میلاد میری زندگی میں، میں بے نمازی ہوں، نماز کی میلاد میری زندگی میں، میں سنتوں کو چھوڑ رہا ہوں، سنتوں کی میلاد میری زندگی میں، میرے قلب میں دنیا کی محبت ہے، میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت میرے دل میں آ جائے۔ یہ پوری فہرست آپ بنائیے جتنے چیزیں چھوٹ رہے ہیں، تو یہ میلاد مبارکہ کی صحیح انداز میں یہ ہمارے میلاد مبارکہ کی خوشی ہوگی۔ آقا کی خوشی کس میں ہے؟ آقا کی خوشی کس میں ہے؟ آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، رسول پاک کی فرما برداری میں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ارشاد ہو رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے جو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ وہ تو عیسائی لوگ سب دنیا کو چھوڑ کے کونے میں بیٹھ گئے تھے اللہ 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 کرتے ہوئے، تو ان کے لیے بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بول دو یہ تمہارا اللہ اللہ کرنے والا کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا یہ کچھ نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے محبت کے دعوے دار ہے فاتبعونی، میری محبت کرو تو اللہ کیا ہو، میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے۔ یہ محبت کے دعوے، یہ ناچ کود، یہ جو ہے ناچنا، نمازوں کو چھوڑ دینا، باجے بجانا، یہ اللہ کے رسول کی محبت کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں۔ اللہ کے لیے آپ جہاں حاضر ہیں تو اپنے دوست احباب، اپنی اولاد ہماری مجالس میں، اپنے مجلسوں میں جہاں جہاں بیٹھتے ہیں وہ پیام دو کہ تم آقا کے غلام ہیں، تو غلام کس کو کہتے ہیں؟ وہ غلامی کا حق ادا کرو۔ یہی جو ہے آج کے میلاد مبارکہ کا پیام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ واسطہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا۔ مولا ہم خار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، تیرے حبیب پاک کے نام لے وہاں تیری بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہیں، ہم پیش ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ مولا فقط حبیب پاک کے یہ جو ذکر کر رہے ہیں ان کی یاد میں بیٹھے ہوئے پروردگار اس کو قبولیت تامہ عامہ بخش دے، اور ہمارے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو عفو فرما دے، معاف فرما دے۔ مولا اس کے طفیل ہمارے بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان پر شیطان کو مسلط نہ فرما، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ مولا ہمارے بچے تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو اعلیٰ تعلیم سے سرفراز فرما، اور جو معیشت کے لیے حیران ہے ان کو حلال معیشت کے ذریعے اے پروردگار ذرائع اسباب پیدا فرما دے۔ جو بچے ہمارے باہر گئے ہیں ان کو پروردگار تو اپنی حفاظت میں رکھ اور ان کے مقاصد کو پورا فرما، اور پھر وہ خوشی خوشی اپنے گھر اپنے والدین آئیں۔ مولا ہماری حاجتوں، ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ مولا آپ جانتے ہیں، ہماری تمام جو ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ ہمارے بزرگوں، ہمارے والدین کہ ہمارے سرم پر صحت و عافیت سلامت رکھ، میں سے جو گزر چکے تو ان کی مغفرت فرما، ان کی خبروں کو وسیع اور منور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔